بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب الاسم مواضع رفع الاسم مواضع نصب الاسم مواضع جر الاسم۔ بحمد اللہ فعل کی بحث مکمل ہو گئی۔ ہم نے وہاں یہ پڑھا کہ فعل مضارع کبھی مرفوع ہوتا ہے، کبھی منصوب ہوتا ہے اور کبھی مجزوم ہوتا ہے، اس لیے کہ فعل کبھی مجرور نہیں ہوتا۔ فعل سے متعلق بہت ساری باتیں مکمل ہو گئیں۔ اب دوسری بحث کا آغاز ہو رہا ہے، وہ ہے اسم کی بحث۔ پہلے دن گزارش کی تھی کہ یہ پہلے فعل کی بحث کریں گے، پھر اسم کی، پھر حرف کی۔ اسی ترتیب سے فعل کی بحث مکمل کرنے کے بعد اب آ گئے ہیں اسم کی بحث میں۔ اسم اس کے بھی تین اعراب ہوتے ہیں، یہ کبھی مرفوع ہوگا، کبھی منصوب ہوگا اور کبھی مجرور ہوگا۔ بس یہی فرق ہے، ایک فرق آ گیا۔ فعل مرفوع بھی ہوتا ہے، فعل منصوب بھی ہوتا ہے، اسم مرفوع بھی ہوتا ہے، اسم منصوب بھی ہوتا ہے، لیکن فعل مجزوم ہوتا ہے جبکہ اسم مجرور ہوتا ہے، اس پر جر ہوتا ہے۔ کہاں فعل پر رفع ہوگا، کہاں کہاں اسم پر رفع ہوگا، کہاں اس پر نصب ہوگا، کہاں جر ہوگا، ہر ایک کی بحث انشاءاللہ علیحدہ علیحدہ۔ وہ بحث کو یوں طرح فرما رہے ہیں کہ پہلے کریں گے مرفوعات کی بحث کہ کون کون سا اسم مرفوع ہوتا ہے، کہاں ہوتا ہے، پھر انشاءاللہ نصب کی اور پھر اسی طرح جر کی پوری تفصیل کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا؟ فی المرفوعات کس کس اسم پر رفع ہوتا ہے، یہ سارے آپ نے ہدایت النحو میں پڑھے ہوئے ہیں۔ مرفوعات بھی، منصوبات بھی، مجرورات بھی۔ 12 اسم ایسے ہیں کہ جو مرفوع ہوتے ہیں، جن پر رفع پڑھا جاتا ہے۔ 12 مرفوعات، 12 جو انہوں نے تحریر فرمائے ہیں اس ترتیب کے ساتھ۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ کہ وہ فاعل 1، نائب فاعل 2، مبتدا 3، خبر 4، کانا کا اسم 5، قاعدہ کا اسم 6، ما اور لا کا اسم 7، لات اور ان نافیہ، خوب انا کی خبر، اس کے بعد لائے نفی جنس کی خبر۔ خوب، یہ تو ایک فہرست انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کون کون سے مقامات ایسے ہیں جہاں جہاں اسم مرفوع ہوگا۔ سب سے پہلے انہوں نے ذکر کیا فاعل کا کہ فاعل مرفوع ہوتا ہے، فاعل پر رفع پڑھا جاتا ہے۔ پوری توجہ میری جان، فاعل اور ہوتا ہے، اسم فاعل اور ہوتا ہے، اس میں فرق کرنا ہے۔ اسم فاعل وہ جو ہم فعل سے بناتے ہیں، جیسے ضرب یضرب سے اسم فاعل ہے ضارب، ناصر ینصر سے اسم فاعل ہے ناصر، وہ اور شے ہے۔ فاعل، اب فرق کرنا کہ فاعل اور اسم فاعل کو مکس نہیں کرنا، فاعل اور ہے، ابھی ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ خوب، اب اس فاعل سے متعلق جو استاد شرطونی کا انداز ہے، جو طریقہ کار ہے، وہ کیا ہے؟ 11 سوال انہوں نے بنائے ہیں اس فاعل کی بحث میں۔ مثال تھوڑی سمجھنے کے لیے، مثلا پہلا سوال یوں اٹھایا، فاعل کسے کہتے ہیں؟ دوسرا سوال، فاعل کی کتنی قسمیں ہیں؟ پھر اس طرح
کیف العمل اذا کان الفاعل ظاہر و مثنی، کہ اگر فاعل ظاہر تثنیہ یا جمع ہو تو عمل کیسے، الی آخر. یہ سارے 11 انہوں نے اس فاعل سے متعلق 11 سوالات بنائے. ہر سوال کا ترتیب سے جواب دیں گے. آج ہم فقط ایک سوال کا جواب پڑھیں گے. پہلا سوال جنہوں نے اٹھایا وہ ہے ما هو الفاعل، فاعل کسے کہتے ہیں، فاعل کیا ہے، اس فاعل کے بارے میں ہمیں سمجھایا جائے. ٹھیک ہو گیا. جواب، پوری توجہ. فاعل اس اسم مرفوع کو کہتے ہیں جس اسم مرفوع سے پہلے فعل ہو، اسم نہ، تام ہو ناقص نہ، معلوم ہو مجہول نہ، یا شبہ فعل ہو. وضاحت کرتا ہوں ہر ایک کی. اور اس فعل کو اس فاعل کی طرف نسبت دی گئی ہو، یعنی ان کے درمیان اسناد ہو، نسبت ہو، کہ اس فعل کی اس فاعل کی طرف نسبت دی جا رہی ہے کہ یہ فعل کس نے کیا. ٹھیک ہے جی. علم علیٌ، علیٌ فاعل ہے، اس سے پہلے عالمہ فعل ہے، معلوم ہے، تام ہے، اور اس کی نسبت کہ عالمہ اس نے جانا، یعنی علی کی طرف اس عالمہ میں علم کی نسبت دی جا رہی ہے کہ جانا کس نے، یعنی علی نے. تو بس علی گویا ایک قسم مسند الیہ ہو گیا کہ اس کا اسناد یعنی اس کی نسبت اس کی طرف دی جا رہی ہے. اگر اس میں مرفوع سے پہلے فعل نہ ہوگا تو پھر اسم ہوگا، تو پھر یہ خبر ہوگی، یہ پھر فاعل نہ ہوگا. اگر وہ تام نہ ہو، ناقص ہوگا، تو وضاح ظاہر ہے وہ پھر اس فعل ناقص کا اسم کہلائے گا، پھر فاعل نہیں کہلائے گا. اگر معلوم نہ ہو، مجہول ہوگا، مجہول ہو، اگر فعل مجہول ہوگا تو پھر یہ اسم اس کا نائب فاعل ہوگا، فعل نہ ہوگا. شبہ فعل جیسے مصدر ہو گیا یا باقی اسماء الافعال. اچھا، اس شبہ فعل اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے؟ بالکل مختصر سا، لمبی باتیں نہیں کرنی، جو ہمارا مزاج ہے اس کو نوٹ کر لیں. آپ کہیں گے فعل میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ضربا. اس ضربا میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو ہے مادہ ضرب، یعنی مارنے والی بات، ناصرہ مد کرنے والی بات، عالمہ جاننے والی، اور دوسرا اس میں ساتھ زمانہ بھی ہے. ضربا اس نے زمانہ ماضی میں مارا، یضربو زمانہ حال یا استقبال مارتا ہے یا مارے گا. وہ صرف مارنے کی بات نہیں ہوتی، ناصرہ یا ینصرو میں صرف مدد کی بات نہیں ہوتی، عالمہ یعلمو میں صرف علم جاننے کی بات نہیں ہوتی، پلس زمانہ بھی ہوتا ہے. شبہ فعل میں زمانے کی بات نہیں ہوتی. جب ہم کہتے ہیں کہ مصدر یہ شبہ فعل ہے تو مصدر ضرب مارنا، اب صرف مارنے کی بات تو ہے، ناصر مدد کرنا، علم جاننا، لیکن اس کے ساتھ زمانے کی بات وہاں پر نہیں ہے، یعنی ساتھ زمانے کو بیان نہیں کرتا، چونکہ اس میں فقط فعلیت یعنی فعل والا مادہ ہے، زمانے والا نہیں ہے، اس لیے اس کو شبہ فعل کہتے ہیں. یہ مختصر سی بات ہے. خوب، باقی اسی کی تفصیل ہے، انشاءاللہ بھی گزارش کرتا ہوں. باب الاسم، فعل کی بحث کے بعد باب اسم آ گیا. مواضع رفع الاسم، اسم کے رفع کے موارد، یعنی اسم کہاں مرفوع ہوگا. مواضع نصب الاسم، اسم کہاں منصوب ہوگا، اس کے مواد.
مواضع جر الاسم، اس کے اسم کے مجرور ہونے کے مقام، یعنی اسم کہاں کہاں مجرور ہوگا، کیسے ہوگا، انشاءاللہ ساری تفصیل آئے گی۔ فی المرفوعات، سب سے پہلے یعنی اسم کے رفع کے مقامات، کہ کہاں کہاں کون کون سا اسم مرفوع ہوتا ہے، مرفوعات کی بات فرماتے ہیں۔ اعراب الاسم علی ثلاثۃ انواع، اسم کا اعراب 3 قسم کا ہوتا ہے، رفع و نصب و خفض۔ یاد ہے نا آپ کو فعل کا بھی 3 تھا، وہاں رفع بھی تھا، نصب بھی تھا، لیکن تیسرا جازم تھا، یہاں جازم نہیں بلکہ خافض یعنی جر ہے، مجرور ہونا۔ وَلِكُلِّ مِنْهَا مَوَاضِعَ، ہر ایک کے اپنے اپنے انشاءاللہ ہم بتائیں گے کہ کہاں مرفوع ہوتا ہے، کہاں منصوب ہوتا ہے، کہاں مجرور ہوتا ہے انشاءاللہ۔ خوب، اما رفعہ ففی 12 موضعا، 12 مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہو گیا، مرادی ترجمہ یعنی مرفوعات 12 ہیں، کہ 12 مقامات پر اسم مرفوع ہوتا ہے۔ کون سے؟ خوب، یہ درمیان میں لکھا ہے ان یکون فاعلا، فاعل ہو 1، او نائب فاعل یا نائب فاعل ہو 2، او مبتدا یا مبتدا ہو 3، او خبرا یا خبر ہو 4، او اسما لکانا یا کانا یا اس کے اخوات کانا، سارا ذلہ باتا یہ جو ہیں ان کا اسم ہو، او اسما لکادا و اخواتہا، اور اسما لما، لا، لاتا و ان نافیات، یعنی مراد کیا، مائے نافیہ، لائے نافیہ، لات نافیہ اور ان نافیہ کا اسم۔ اسی طرح او خبر لإنا، انا و اخواتہا، اور مشبہ پھر جن کو کہتے ہیں ان کی خبر، اور لائے نفی جنس کی خبر، تو ٹوٹل مرفوعات ہو گئے 12۔ خوب، یہ تو خیر ہم ایک ایک دوبارہ بار بار پڑھیں گے۔ مرفوعات میں پہلے نمبر پر جس کا ذکر ہوا وہ ہے فاعل۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، فاعل اور ہوتا ہے اسم فاعل، ہم فاعل کی بات کر رہے ہیں، اسم فاعل کی نہیں کر رہے۔ خوب، اب اس فاعل میں 11 سوالات اٹھائے ہیں۔ ہر سوال کا جواب، جیسے ان کا پیچھے طریقہ چلا آ رہا ہے کہ پہلے سوالات اٹھاتے ہیں اور پھر ان کے جواب کے انداز میں اس کی بحث کو، یعنی گویا اس فاعل سے مربوط بحث 11 سوالات کے جواب ہیں، پھر درمیان میں فوائد کے نام سے 2 3 4 قواعد بھی علیحدہ ہوں گے، وہ بھی انشاءاللہ اسی میں آئیں گے، ایک مفصل بحث۔ پہلا سوال، ما هو الفاعل، فاعل کیا ہے، فاعل کسے کہتے ہیں؟ جو بات کر رہے ہیں آپ کے اسماء مرفوعہ میں ایک ہوتا ہے فاعل، وہ فاعل کیا ہے؟ آج ہم اس کا جواب پڑھتے ہیں۔ فرماتے ہیں الفاعل اسم مرفوع، فاعل وہ اسم مرفوع ہے، فاعل وہ اسم مرفوع ہے، قدم علیہ، جس پر مقدم ہو، کہ اس سے پہلے کیا ہو، فعل، اس اسم مرفوع سے پہلے فعل ہو، اسم نہ ہو، تام، وہ فعل تام ہو یعنی ناقص نہ ہو، معلوم، یعنی وہ فعل معلوم ہو، مجہول نہ ہو، او شبہ، یا شبہ فعل ہو، وَأُسْنِدَ إِلَيْهِ، اور اس فعل یا شبہ فعل کی نسبت اس اسم مرفوع کی طرف دی گئی ہو، اس کا اسناد اس کی طرف ہو، بالفاظ دیگر وہ اسم مرفوع مسند الیہ ہو، کہ اسی کی طرف نسبت دی گئی ہو۔ مثال، نابغ الدارس، نابغا مراد کیا، یعنی اچھا ہو گیا یا بہت بلند ہو گیا، کامیاب ہو گیا، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں درس پڑھنے والا۔ اب نابغا فعل بھی ہے، تام بھی ہے، معلوم بھی ہے، اور اس کی نسبت کس کی طرف ہے، دارس کی طرف، اور اس درس پڑھنے والے کی طرف ہے، کہ اس بلندی، اس بہتری، اس کی نسبت کس کی طرف ہے، دارس کی طرف۔
دوسری مثال یہ تو ہوگی نا فعل کی، الدارس نابغ ابو ہو. اب یہاں پر دیکھنا الدارس یہ مبتدا ہے، نابغ ابو ہو. اب اس ابو ہو یہ فاعل ہے کس کا؟ اس نابغ کا. جو نابغ یہ اسم فاعل ہے، یعنی یہ شبہ فاعل ہے، اور اس کے بعد ابو ہو اس کا فاعل ہے اور یہ مرفوع ہے. پھر یہ جملہ جا کر الدارس کی خبر بنتا ہے. خوب، ہمارا محل شاید یہ ہے کہ نابغ شبہ فاعل ہے، شبہ فعل ہے جس کی نسبت اب کی طرف ہے، ابو ہو اس نابغ کا فاعل ہے. خوب، یہ تو ہو گئی کہ فاعل کسے کہتے ہیں. اس فاعل سے مربوط 4 فوائد ذکر کیے ہیں، 4 قواعد، 4 چیزیں بیان فرماتے ہیں. انما اشترطوا، یہ جو نحوی حضرات نے ادباء نے کہا ہے کیا کہ فاعل وہ اسم مرفوع ہوگا کہ جس میں یہ شرائط ہوں. کون سی؟ کہ اس سے پہلے فعل ہو، نمبر 2 وہ معلوم ہو، نمبر 3 وہ تام ہو، نمبر 4 اس کی نسبت اس کی طرف ہو. تو یہ 4 شرطیں گویا ذکر کی گئی ہیں فاعل کے لیے. نمبر 1 ان یکون الفعل مقدما، کہ فعل اس اسم مرفوع پر مقدم ہو، یعنی فعل پہلے ہو. کیوں؟ لِأَنَّهُ إِذَا أُخِّرَ، چونکہ اگر فعل بعد میں آتا ہے اور اسم مرفوع پہلے ہوتا ہے، اُعْتُبِرَ الْاسْمُ فِي صَنَاعَةِ النَّحْوِ مُبْتَدًا، تو پھر علم نحو میں اس اسم مرفوع کو مبتدا کہتے ہیں، فاعل نہیں کہتے. فاعل تب کہیں گے جب وہ فعل کے بعد ہوگا. ٹھیک ہے جی. عالم علیٌ کہیں گے تو علی فاعل کہلائے گا، لیکن اگر علیٌ عالمہ کہیں گے تو یہاں علی مبتدا ہوگا اور پھر جملہ اس کے لیے خبر بنے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، دوسری کیا شرط ہے فاعل کے لیے؟ ان یکون تامن، کہ وہ فعل جو اس سے اسم مرفوع سے پہلے ہے اس میں شرط یہ ہے کہ وہ فعل تام ہو، یعنی ناقص نہ ہو. کیوں؟ لأن مرفوع الافعال الناقصہ، اس لیے کہ افعال ناقصہ کے بعد بھی ایک اسم مرفوع ہوتا ہے، لیکن یسمى اسما لہا، وہ افعال ناقصہ کا اسم ہوتا ہے، لا فاعلا، وہ ان کا فاعل نہیں ہوتا. ہم بات کر رہے ہیں فاعل کی. اسم مرفوع وہ انشاءاللہ آگے اپنی مقام پر بحث آئے گی. نمبر 3، تیسری شرط کیا لگاتے ہیں فاعل کے لیے؟ کہ ان یکون معلوما، کہ جو فعل اس سے پہلے ہے وہ فعل معلوم ہو. کیوں جی؟ لأن مرفوع المجہول، چونکہ اگر فعل مجہول کے بعد کوئی اسم مرفوع ہوگا یسمى نائب فاعل، تو وہ نائب فاعل ہوگا، فاعل نہیں ہوگا. فاعل اور ہوتا ہے، نائب فاعل اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. خوب، وہ بھی انشاءاللہ نائب فاعل کی تعریف بھی سمجھا دیں گے. اس کے بعد چوتھی شرط کیا تھی؟ کہ اس فعل کی نسبت اس اسم مرفوع کی طرف ہو، فاعل کی طرف ہو. کہ ان یکون مسندا الیہ، کہ اس فعل کی نسبت، اسناد اس اسم مرفوع یعنی فاعل کی طرف ہو. کیوں؟ لأن الاسم المرفوع، کیونکہ اگر کسی فعل کے بعد اسم مرفوع تو ہو، لیکن اذا لم یسند الیہ الفعل، لیکن فعل کی اس کی طرف نسبت نہ ہو، لم یکن فاعلا، وہ اس فعل کا فاعل نہیں کہلائے گا. فعل کا فاعل تب ہوگا جب اس فعل کی نسبت اسی اسم مرفوع کی طرف ہو. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا پہلا فائدہ. یہ نہیں گویا کہ کسی بھی اسم کے فاعل واقع ہونے کے لیے 4 شرائط ہیں. دوسری بات انہوں نے کی تھی کہ یا اس سے پہلے فعل ہو یا شبہ فعل. اس شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟
میں نے آپ کو بالکل مختصر سا لکھوایا ہے کہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں مادہ فعلیت بھی ہو اور ساتھ زمان بھی ہو، شبہ فعل وہ ہوتا ہے جس میں مادہ فعل تو ہو لیکن زمان کی بات، وقت کی بات زمان نہ ہو۔ والمراد بشبہ الفعل، شبہ فعل سے مراد کیا ہے؟ فرماتے ہیں المصدر، مصدر شبہ فعل ہے۔ اسم الفاعل، میں نے کہا تھا نا فاعل اور اسم فاعل کو سمجھنا ہے۔ اسم فاعل یہ بھی شبہ فعل کے زمرے میں آتا ہے۔ افعل التفضیل یہ بھی اس کے آتا ہے۔ وصفت المشبہ، صفت مشبہ جو فعل متعدی سے بنے جاتی ہے، نہیں بنتی، ٹھیک ہے جی، جیسے شریف مثلا۔ وامثلۃ المبالغہ، یا مبالغہ کے صیغہ جیسے علامہ مثلا، یہ بھی شبہ فعل ہو گیا۔ وما تضمن معنی الفعل، ہر وہ ہو جو معنی فعل کو متضمن ہو، یعنی جس میں فعل والا معنی پایا جاتا ہو اسے اسم الفعل کہتے ہیں، یہ بھی شبہ فعل ہے۔ اب ذرا غور کر، اب لکھیں گے تو آپ کیا ہوگا، جب آپ سے پوچھا جائے کہ شبہ فعل میں کیا کیا آتا ہے، آپ ایک ترتیب لکھ دینا، مصدر بھی اس میں آتا ہے، اسم فاعل بھی آتا ہے، افعل التفضیل بھی آتا ہے، صفت مشبہ الی آخر، ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہو گیا دو۔ تیسرا فائدہ بہت ترتیب سے، ہم نے کہا ہے کہ فاعل اس میں مرفوع ہوتا ہے اور اس سے پہلے فعل ہوتا ہے فلاں فلاں شرائط کے ساتھ۔ اس میں فرماتے ہیں بسا اوقات یہی فاعل لفظاً مجرور ہوتا ہے محلاً مرفوع۔ وہ کیسے؟ کہ اس سے پہلے شبہ فعل مصدر آ جاتا ہے، وہ مصدر اس فاعل کی طرف مضاف ہو جاتا ہے، تو پھر یہ فاعل لفظاً مجرور ہوگا اضافت کی وجہ سے، اگرچہ محلاً وہ اس کا فاعل ہوتا ہے۔ مثال قد یجر الفاعل لفظاً، بسا اوقات فاعل کو لفظاً جر دیا جاتا ہے، یعنی لفظاً وہ مجرور ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ بے اضافت المصدر الیہ، کہ اس کی طرف مصدر مضاف ہوتا ہے۔ مثال بڑی آسان، سوریر تو مجھے خوش کیا گیا، کس سے؟ من شفاء المریض، من شفاء المریض، اب شفا مصدر کو مریض کی طرف اضافت دی گئی ہے، یعنی بیمار کی شفا کے ذریعے سے، تو اب یہ مریض زے پڑھ رہے ہیں، من شفاء المریض زے، یہ اس لیے کہ اس کی طرف شفا مصدر مضاف ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ تو ہو گیا کہ مصدر کو اس کی طرف مضاف کیا گیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، یہ ہوگا ایک مورد۔ او بالبائے او من او لام، بسا اوقات لطف لینا ہے کہ فاعل پر بائے زائدہ، من زائدہ یا لام زائدہ داخل ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے بھی وہ فاعل مجرور ہو جاتا ہے۔ کفا باللہ شہیدا، اور باللہ پر با زائدہ۔ مثال کفا بالعلم حلیتاً، اب یہ کفا در حقیقت کفا فعل ہے، اب یہ علم اس کا فاعل ہے، لیکن با چونکہ اس پر داخل ہو چکی ہے لہذا اس کو بالعلم پڑھ رہے ہیں۔ کفا بالعلم، یعنی علم کافی ہے، حلیتاً زینت کے لیے، زیبائی کے لیے۔ خوب، یہ با کی مثال ہوگی زائدہ کی۔ من کی ما زارنی من احدن، اب احد فاعل تھا زارہ کا،
لیکن اس پر چونکہ من زائد آ گئی تو ہم پڑھ رہے ہیں من احادن. کسی ایک نے بھی میری زیارت نہیں کی، جنہیں مجھ سے ملاقات نہیں کی. خوب لام زائدہ کی مثال ہیہات. ہیہات یہ ہدایت الناب میں آپ پڑھ چکے ہیں. ہے ہاتا یہ اور اس میں فعل اسماء الافعال میں سے ہے ہاتا بمانا باؤدا کے ہے. خوب لما توعدون. اب ما یہ در حقیقت باؤدا او ہے ہاتا کا فاعل ہے، لیکن چونکہ اس پر لام آ گئی ہے تو لما توعدون. اب ظاہر ما چونکہ ما ہی پڑھنا ہے اس کو، ما نافیہ ہے، اس پر کوئی جار تو نہیں آنا. بہرحال یہ ہے کہ یہ محلاً بہرحال اس باؤدا کا فاعل ہے. ٹھیک ہو گیا. چوتھا اور آخری فائدہ اس سے مربوط، اور اس بات کو جہاں آج مکمل کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس فاعل کے فعل کو حذف کر دیا جاتا ہے. یعنی فاعل ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے فعل محذوف ہوتا ہے. تو یہ فعل کا محذوف کرنا، حذف کرنا کبھی جائز ہوتا ہے تو کبھی واجب ہوتا ہے. جائز کا مطلب ہے آپ اس کو لفظاً ذکر کر دیں تو بھی کوئی فرق نہیں، نہ کریں تو بھی کوئی فرق نہیں. اور کبھی اس کا حذف کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی اس کو سرے سے ذکر کرنا ہی نہیں ہے. یعنی فاعل اپنی جگہ پر موجود ہے لیکن اس سے پہلے جس فعل تام معلوم نہیں آنا تھا وہ معذوف ہے. ٹھیک ہو گئے. اب اس فعل کو حذف کرنا کبھی جائز تو کبھی واجب. یحذف الفعل، فعل کو حذف کیا جاتا ہے جوازاً و وجوباً، یعنی کبھی اس کو حذف کرنا جائز کبھی واجب. جوازاً یعنی بسا اوقات فعل کیسے فعل کو حذف کرنا جائز ہے. ایسی مثال میں مثلا لمن قال لقا، ایک شخص آپ کو کہتا ہے حل انتقدنی احد، آپ کو اس نے کہا کیا میرے اوپر، ایک شخص آپ کو یہ کہتا ہے کہ کیا میرے اوپر کسی نے انتقاد کیا، کوئی اشکال کیا. جواب میں والا مجیب کہتا ہے نعم اخوکا، ہاں تیرے بھائی نے. اب یہاں اخوکا تو کہا ہے لیکن انتقدا اس کا جو فعل ہے وہ محذوف ہے، چونکہ اس نے پہلے خود ذکر کر دیا حل انتقدنی احدن، تو سمجھ آ گئی کہ اخوکا جو فاعل ہے اس کا فعل بھی ہوگا، یعنی انتقد اخوکا. ٹھیک. ووجوباً، اور بسا اوقات فاعل کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوتا ہے. وہ کب؟ فیما لو فسرہ فعل بعدہ، کہ اگر ایک فاعل ہے اس فاعل کے بعد ایک اور فعل ہے، جو فعل اس فاعل سے پہلے والے فعل کی تفسیر کر رہا ہو، وہاں پر بھی اس فاعل سے پہلے فعل کو حذف کرنا واجب ہے. کیوں؟ چونکہ ایک قانون ہے کہ مفسر اور مفسر کا اجتماع درست نہیں ایک ہی جگہ پر. ٹھیک ہے جی، بالکل آسان. مثال دے رہے ہیں اذا ابو کا امرا کا. اب ابو کا، اب یہ ابو کا، یہ اب ابو کیا ہے؟ فاعل ہے. آپ کہیں جی یہ مبتدا بھی تو ہو سکتا ہے، اس میں ایک نکتہ ہے باریک. آپ جواب میں کہنا مبتدا نہیں بن سکتا. کیوں؟ چونکہ اذا ادوات شرط میں سے ہے، تو ادوات شرط کے بعد فعل ہوتا ہے، اسم نہیں ہوتا. تو ابو کا یہ تو اسم ہے، تو اس کا مطلب ہے اس اذا کے بعد کوئی فعل مقدر ہے، تب تو اذا آیا ہے جس کا یہ ابو کا فاعل ہے. اب اذا ابو کا آمرا کا، اب یہ آمرا کا در حقیقت تفسیر کر رہا ہے
اس فعل کی کہ جس فعل کا ابو کا فاعل بن رہا ہے، اور وہ اذا کے بعد اور ابو سے پہلے، یعنی گویا اصل عبارت تھی اذا آمرا کا ابو کا آمرا کا بلزوم رسانہ۔ اب یہ آمرا جو فاعل کے بعد ہے، یہ تفسیر کر رہا ہے اس کی جو اس سے پہلے تھا، اب اس پہلے والے کو حذف کرنا واجب ہے۔ مثال اذا آمرا کا ابو، اذا ابو کا آمرا کا، جب تیرا والد تمہیں حکم دے بلزوم رسانہ، رسانہ کہتے ہیں یعنی کوئی کام پختہ مضبوطی سے کرنا، فَأَطِعْهُ تو اس کی اطاعت کر، ٹھیک۔ اب یہاں ابو کا فاعل لفعل محذوف، یہ ایک فعل محذوف کا فاعل ہے، یعنی ابو کا سے پہلے اور اذا کے بعد ایک فعل ہے جو محذوف ہے، اور وہ محذوف ہے وجوباً، اس کا حذف کرنا واجب ہے۔ یفسرہ آمرا کا، اس کی تفسیر کر رہا ہے ابو کا کے بعد لفظاً موجود فعل آمرا کا۔ ولا یجوز ذکرہ، وہ جو محذوف ہے اس کا ذکر جائز نہیں ہے، اس کو لکھ ہی نہیں سکتے، ذکر کر نہیں سکتے، کیوں؟ لأنہ لا یجوز اجتماع المفسر والمفسر معاً، اس لیے کہ مفسر اور مفسر کا اکٹھا ہونا، جمع ہونا ایک ہی جگہ پر، یہ جائز نہیں ہے، یہ ایک قانون ہے۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔